آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کچھ لوگ ایک امریکن سٹیٹ الاسکا کے متعلق یہ سوچتے ہیں کہ شاید ذوالقرنین وہاں گئے ہوں گے، اور وہ لوگ ایسا اس لیے سوچتے ہیں کہ الاسکا کے کچھ علاقوں میں بھی 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات رہتی ہے۔ لیکن کیا آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ امریکہ میں ٹوٹل 20,000 پہاڑ ہیں، کہ جن میں سے 17,000 پہاڑ صرف الاسکا میں ہی ہیں؟ جنگلوں، غاروں اور گھاٹیوں سے بھرے پڑے پہاڑ، جبکہ قرآن ہمیں صاف صاف بتا رہا ہے کہ مطلع الشمس والے لوگ سورج سے بچ سکتے ہی نہیں تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس قسط کی تیاری کے لیے میں نے اپنے سامنے بہت چیلنجنگ سوالات کھڑے کیے تھے، اپنی ذہانت کو اس کی لمٹس تک پش کیا تھا، اور انہی چیلنجنگ سوالات میں سے ایک سوال تھا اس تھیوری کے متعلق کہ جو اس وقت سب سے زیادہ وزن رکھنے والی تھیوری سمجھی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ ذوالقرنین دنیا کے اس حصے میں گئے تھے کہ جو سب سے زیادہ آئسولیٹڈ، سب سے زیادہ دور حصہ ہے، اور وہ حصہ ہے ہمارا ساؤتھ پول، بر اعظم انٹارکٹیکا۔ آج سے صرف 200 سال پہلے دریافت ہونے والی اور 1.5 کروڑ اسکوائر کلومیٹر پر پھیلی ایک جمی ہوئی دنیا، جہاں سردی کا یہ حال ہوتا ہے کہ دن کے وقت -70 اور رات کے وقت ٹمپریچر -80 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے۔ وہ بر اعظم کہ جہاں دنیا کی سب سے زیادہ تیز رفتار ہوائیں یعنی کیٹابیٹک ونڈز چلتی ہیں۔ ایک ایسا بر اعظم کہ جہاں سوائے پینگوئنز یا پھر لیپرڈ سیل کے کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، جہاں اس وقت صرف 1,000 لوگ رہ رہے ہیں، اور وہ بھی انتہائی مہنگے میک شفٹ گھروں میں کہ جنہیں اس خونخوار ٹھنڈک سے بچانے کے لیے خاص طور پر ڈیزائن کیا جاتا ہے، ورنہ انٹارکٹیکا سیکنڈز کے اندر ان لوگوں کو موت کی نیند سلا دے۔ اور یہ لوگ بھی کوئی عام لوگ نہیں، بلکہ انٹارکٹیکا پر سائنٹیفک ریسرچ کرنے والے سائنسدان ہوتے ہیں کہ جو وہاں زیادہ سے زیادہ 1 سال گزارنے کے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ انٹارکٹیکا بہت لیٹ دریافت ہوا تھا، کیونکہ اسے دریافت کرنا بھی آسان نہیں تھا۔ برف جیسی ٹھنڈی اور تیز ہوائیں، ٹھاٹھے مارتی برفیلی سمندری لہریں، اور ان میں کئی مہینوں کا سفر کرنے کے بعد ہی انٹارکٹیکا تک پہنچنا ممکن ہوتا تھا، اور پھر بھی اگر کوئی وہاں پہنچ جائے تو بدترین ٹھنڈک کی وجہ سے وہاں رہنا اس کے لیے ناممکن ہوتا تھا۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ انٹارکٹیکا آج بھی دنیا کے سب سے کم ایکسپلور کیے گئے علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے، اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد کا ماننا ہے کہ انٹارکٹیکا وہ جگہ ہو سکتی ہے کہ جہاں ذوالقرنین اپنے دوسرے سفر میں پہنچے تھے۔ اب یہاں ایک بات بڑی دلچسپ ہے، اور وہ یہ کہ اگر سورج نکلنے والی جگہ کی بات کو 1 سیکنڈ کے لیے اگنور کر کے دیکھا جائے تو انٹارکٹیکا واقعی ذوالقرنین کے دوسرے سفر والی جگہ بن سکتی ہے۔ اور وہ کیسے؟ انٹارکٹیکا کا 44% حصہ صرف اور صرف آئس شیلوز سے بنا ہوا ہے، یعنی برف کی وہ موٹی موٹی شیٹس کہ جو سمندر کے اوپر تیر رہی ہیں، اور یہ وہ آئس شیٹس ہو سکتی ہیں کہ جن پر کھڑا ہوا انسان سورج سے شاید بچ نہ سکے، کیونکہ ان آئس شیٹس کے اوپر نہ تو کوئی درخت ہے اور نہ ہی کوئی غار، نہ ہی یہاں کوئی گھر بنایا جا سکتا ہے، اور نہ ہی یہاں سورج سے بچنے کے لیے کوئی دیوار کھڑی کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی کسی دیوار کے اوپر کوئی چھت۔ انٹارکٹیکا کی یہ آئس شیٹس ذوالقرنین کے دوسرے سفر کے لیے ایک آئیڈیل جگہ ہو سکتی تھی، اور یہ ایک ایسا چیلنجنگ سوال تھا کہ جس کا جواب پانے کے لیے مجھے بہت زیادہ محنت کرنی پڑی، حتیٰ کہ مجھے اس کا جواب مل ہی گیا۔ صرف اور صرف ایک وجہ ایسی ہے کہ جو انٹارکٹیکا والی تھیوری کو بہت زیادہ کمزور کر دیتی ہے، اور وہ وجہ ہے انٹارکٹیکا کا نقشہ۔ اس جمی ہوئی دنیا کو بالکل اس کے سینٹر سے کاٹتا ہوا ایک ایسا پہاڑی سلسلہ گزر رہا ہے کہ جسے ٹرانس انٹارکٹک ماؤنٹین رینج کہتے ہیں، ایک ایسا پہاڑی سلسلہ کہ جو پورے کے پورے انٹارکٹیکا سے گزر رہا ہے، 3,500 کلومیٹر لمبی ماؤنٹین رینج کے جن میں سورج سے بچنے کے لیے بے پناہ غاریں موجود ہیں۔ اور یہ کوئی چھوٹے چھوٹے پہاڑ نہیں، بلکہ ان کے سائز کا اندازہ یہاں سے لگائیں
کہ سب سے اونچا پہاڑ 4.5 کلومیٹر اونچا ماؤنٹ کرک پیٹرک ہے، کہ جس میں سورج سے بچنے کے لیے درجنوں غاریں قدرتی طور پر موجود ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس قسط کی تیاری کے لیے میں نے اپنی ذہانت کو اس کی لمٹس تک پش کیا تھا، اور خود سے ایک سوال کیا تھا کہ کیا معلوم کہ جب ذوالقرنین یہاں آئے ہوں تو ابھی یہ پہاڑ بنے ہی نہ ہوں، کیونکہ پہاڑ تو بنتے اور ٹوٹتے رہتے ہیں۔ یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ پہاڑ کئی طرح سے بنتے ہیں، زلزلے آنے سے یا پھر زمین کی پلیٹس کے آپس میں ٹکرا جانے سے زمین اوپر اٹھ جاتی ہے اور زمین کے اندر سے پہاڑ نکل آتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ٹرانس انٹارکٹک ماؤنٹن رینج ذوالقرنین کے وہاں جانے کے بعد بنی ہو۔ میں نے ان پہاڑوں کی اورولوجی کو بہت بہت دھیان سے اسٹڈی کیا اور اس نتیجے پہ پہنچا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرانس انٹارکٹک پہاڑ کب بنے تھے؟ تب کہ جب ہماری دنیا پر ابھی ڈائنوسورز سٹل راج کر رہے تھے، یعنی آج سے 6.5 کروڑ سال پہلے، اور تب کہ جب انسان کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا، جس کا مطلب ہے کہ کروڑوں سال سے انٹارکٹیکا میں سورج سے بچنے کے لیے غار اور پہاڑ ڈیفینیٹلی موجود رہے ہیں۔ اور یہ وہ تمام وجوہات ہیں کہ جنہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ ذوالقرنین کا دوسرا سفر بھی شاید اس دنیا کا نہیں تھا، کیونکہ اس دنیا میں ایسے فیچرز ہیں ہی نہیں کہ جہاں آپ سورج سے بچ نہ سکو۔ اور اب جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ میری اس تھیوری کو بہت زیادہ سپورٹ کرنے والی ہے۔ یہ بات تقریباً سبھی کلاسیکل یا فرسٹ جنریشن مسلم اسکالرز نے کی ہے۔ یہ بات قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، سلمہ رحمۃ اللہ علیہ اور حسن رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی ہے۔ یہی بات قرآن پاک کی اولین تفاسیر میں سے تفسیر کرنے والے 9ویں صدی کے ایک اسکالر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی ہے، اور اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو بہت غور سے سنیں۔ ان تمام حضرات کے مطابق ذوالقرنین نے جب اپنا دوسرا سفر شروع کیا اور وہ سورج نکلنے کی جگہ پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ آباد ہیں، لیکن ایسے کہ جیسے کوئی نیم وحشی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ 13ویں صدی کے ایک بہت بڑے اسکالر ظہیر الدین عوفی نے بھی اپنی کتاب لباب الالباب میں لکھا ہے کہ ان لوگوں کے چہرے کتوں کی طرح تھے، ان کے دانت بھی کتوں کی طرح نوکیلے تھے، ان کی زیادہ تر خوراک مچھلی تھی، اور اگر ان کا کوئی مر جاتا تو وہ اسے بھی کھا لیا کرتے تھے۔ لبابہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ کپڑے کے استعمال سے تقریباً ناواقف تھے اور صرف اتنا ہی کپڑا پہننا جانتے تھے کہ جس سے ان کا سطر ڈھک جائے۔ حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ سورج کے نکلنے پر زمین کی غاروں اور پانی کے اندر چلے جایا کرتے تھے، اور سورج غروب ہونے پر خوراک کی تلاش میں پانی سے باہر نکل آتے تھے اور جانوروں کی طرح ادھر ادھر پھیل جایا کرتے تھے، اور ان لوگوں کی جلد سرخ رنگ کی تھی۔ پھر ذوالقرنین نے وہاں ہڈیوں کا ایک چمکیلا ڈھیر بھی دیکھا اور لوگوں سے پوچھا کہ یہ ہڈیاں کس کی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ سے پہلے یہاں کچھ لوگ آئے تھے کہ جو سورج کے نکلنے کے وقت تک یہیں رکے رہے تھے، جس سے ان کی موت واقع ہو گئی، اور یہ ہڈیاں انہی لوگوں کی ہیں۔ اور یہ بات سنتے ہی ذوالقرنین وہاں سے واپس ہو لیے۔